ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے اور تھوڑا سا چینج ہے, ٹویسٹ آ گیا تھوڑا پروگرام میں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بابر صاحب یہاں پہ ہمیں مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا سیگمنٹ کب ہے. میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ آپ کا کر لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ سمجھے کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن حقیقتاً جب میں نے کہا تو ہم نے فوری طور پہ تھوڑا سا چینج کیا. تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب, نالج ہے جادو جنات کے حوالے سے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ جناب. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, الحمدللہ. آپ سنائیں جی نوید صاحب. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی ٹیم کیسی ہے؟ الحمدللہ جی. آپ کا پیغام کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی, اللہ کا بڑا. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جہاں تک پہنچے. میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. اور ہم نے بھی محبت سے آپ سے گزارش کی کہ بابر بھائی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا سیگمنٹ پہلے کر لیتے ہیں. جی جی. تو آپ نے ہماری گزارش مان لی. تھینک یو ویری مچ جی مہربانی. آپ کا بہت شکریہ. لیکن سر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی دم کرتے ہوئے دیکھتا ہے کسی کو, یا خواب میں دم کرنا, یہ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوید صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ صبح صبح لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں. الحمدللہ. اور پھر قرآن و حدیث سے مزین جو باتیں ہیں وہ آپ بتاتے ہیں. جزاک اللہ. تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی کا نکھار ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ جو بات ہوتی ہے وہ مستند ہوتی ہے. الحمدللہ. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ماشاءاللہ ہاشم یزمانی صاحب جیسے اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں جی, جو ایک ایک بات ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ فلٹر سے گزر کر جو ہے نا باتیں وہ آگے جاتی ہیں. جی. اس لیے آپ اور آپ ساری ٹیم جو ہے وہ خراج تحسین خراج عقیدت کی مستحق ہے. جزاک اللہ سر. گزارش یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے, اچھے بھی دیکھتا ہے اور برے بھی دیکھتا ہے. تو ایک تو ہے کہ انسان بظاہر خواب دیکھتا ہے کہ وہ دم کر رہا ہے یا دم وہ سوچتا ہے, پھر وہی خواب میں دیکھتا ہے. بنیادی طور پر جو خواب ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. جی. ایک خواب رحمان کی طرف سے, ایک شیطان کی طرف سے, اور ایک انسان کے اپنے خیالات ہیں. اللہ کی طرف سے جو خواب ہے وہ انسان کی اچھائی کے لیے ہے, بہتری کے لیے ہے. اور شیطان کی طرف سے جو خواب ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ شیطانی خواب ہی ہوگا, اس کا اچھائی کے ساتھ تو تعلق نہیں ہو سکتا. جی. اور پھر ایک خواب وہ ہے جو انسان سارا دن سوچتا ہے, دن میں خیالات آتے ہیں, وہی خیالات اس کے مجتمع ہو کر پھر رات کو اس کے سامنے گردش کرتے ہیں. ویسے تو جو مومن کا خواب ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو نبوت تو ختم ہو گئی, نبوت تو جاری نہیں ہے, تو اسے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ علم نبوت کا 46واں حصہ ہے, کیونکہ نبوت ختم ہوئی ہے, علم نبوت ختم نہیں ہوا. تو خواب کے اندر پھر انسان بہت کچھ دیکھتا ہے. جی. اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ دم کرنا, اور انسان دیکھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو کیا ہے. جی. اگر تو وہ دم کر رہا ہے اللہ پاک کے اسماء کے ساتھ, اللہ کے ناموں کے ساتھ, یا قرآن پاک کی آیات کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غم سے نجات حاصل کرے گا. اچھا, یہ اشارہ ہے اس چیز جی, کا. اس چیز کا اشارہ ہے اوکے, کہ وہ پریشانیوں سے نکل جائے گا. نکل جائے گا. ٹھیک وہ ہے. دکھوں میں ہے, وہ مصیبتوں میں ہے, وہ پریشانیوں سے ہے, تو اس کو راحت ملے گی, اور اس کی جو دلی مراد ہے وہ اللہ پاک پوری کریں گے. ٹھیک ہے, یہ واضح ہے. جی جی. اچھا, اس کے ساتھ اگر میں ایڈ کروں جی, تو خواب کی جب ہم بات کریں تو جہاں پہ ہم نے دم کا ذکر کیا, خواب میں اگر کوئی کسی پہ جادو کرتا دیکھتا ہے یا جادو ہوتا دیکھتا ہے تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارا سیگمنٹ یہ جادو جنات کا ہوتا ہے, تو جادو خواب میں بھی ہو سکتا ہے. جی. ہوتا بھی ہے. جادو بنیادی طور پر کار باطل ہے, غلط کام ہے. جادو کا ایک جو لفظی معنی ہے نا جی, وہ ایک فریب بھی ہے, جھوٹ بھی ہے.
تو خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے جی کہ وہ جادو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، وہ کسی کے ساتھ مکر کرے گا، وہ فریب کرے گا اور کوئی غلط کام اور بیہودہ کام کرے گا. یعنی جو دیکھ رہا ہے کہ میں کر رہا میں ہوں جادو کر رہا ہوں، اس کی علامات پھر یہ ہو اس سکتی کی ہیں جو آپ علامات، بیان کر اس کی تعبیر یہ ہوگی یہ نا، ہو اس کے سکتی ہے. نتائج یہ ہوں گے. یہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص پر جادو ہو رہا ہے جی یا فلاں شخص پر جادو کیا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، جس کے بارے میں دیکھا جا رہا جس کے بارے میں دیکھا ہے کہ وہ کسی فتنے میں آئے گا، کسی آزمائش میں آئے گا، کسی پریشانی میں آئے گا. تو جادو وہ خود کر رہا ہے یا کسی کے لیے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب برا خواب دیکھے جی. تو فوراً جس کروٹ بدلا ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ کروٹ چینج کرے. ٹھیک ہے. اور اس کروٹ جس کروٹ اس نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے کر دے. اور لیفٹ سائڈ پہ اگر مطلب کہ بعض کا انسان سیدھا لیٹا ہے تو پھر لیفٹ سائڈ پہ کندھے پر یہ 3 مرتبہ تھتکار دے، تو وہ جو خواب ہے اللہ پاک اس کی جو تعبیر بری آ رہی ہے جی. اس کو اللہ صحیح میں بدل دیں گے، یا اس تک وہ جو برائی ہے، جو شر ہے، وہ نہیں پہنچ سکے گا. اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ کی پناہ میں آ جائے. اچھا سر، اس کی ایک تیسری صورت بیان کیجئے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ جادو ہو رہا ہے، خود پہ، جی جی، تو کیا صورت ہوگی؟ وہ صورت یہ ہے کہ وہ انسان کسی مکر میں پڑے گا، فریب میں پڑے گا، کوئی غلط کام کرے گا، کوئی بیہودہ کام کرے گا، اس سے کوئی باطل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ سرزد ہوں ان گی، بوتھ کیسز اگر وہ کر رہا ہے یا اس پہ ہو رہا ہے، یا دونوں اس پہ ہو صورتوں رہا ہے. میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر خواب میں سانپ دیکھے جائیں اور مختلف رنگوں کے، جیسا کالا، سبز، یلو، ڈفرینٹ، لیکن سانپ دیکھے جائیں، اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو بڑے ڈر بھی جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ہمارے پاس بھی نہیں بہت سارے مریض آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے. جی تو خواب میں سانپ کا نظر آنا بنیادی طور پر جو ہے یہ ایک دشمن ہے. اگر انسان دیکھے کہ اس نے خواب میں سانپ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا، اس کی لڑائی ہوگی. اور اگر اس نے مار دیا سانپ کو؟ اچھا، تو وہ دشمن پر غالب آئے گا. اوکے ٹھیک. اور اگر سانپ نے اس کو مار دیا ہے جی تو پھر دشمن اس پر غالب آئے گا. اوکے. اور اگر وہ دیکھے کہ سانپ کو اس نے 2 ٹکڑے کر دیا ہے تو وہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا. اچھا. اور اگر یہ دیکھے کہ سانپ سبز رنگ کا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی خواب کے اندر انسان سانپ دیکھ کے ڈر نہیں رہا، تو سبز رنگ کا سانپ جس طرح آپ نے کہا ہے، تو جی وہ پھر دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مال دولت خوشحالی آئے گی. ملنے والا ہے. اچھا. جی. اور اگر وہ دیکھے کہ ایک سانپ ہے، اس کے بہت سارے پیر ہیں، بہت سارے ہاتھ ہیں، تو اس کا مطلب اس کا جو دشمن ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا اس کا مضبوط دشمن ہوگا. اور اس طرح اگر وہ دیکھے کہ اس کا جو اس نے خواب میں سانپ دیکھا ہے تو وہ سفید ہے، جی تو وہ اس کا دشمن تو ہوگا، لیکن دشمن ذرا کو صحیح ہوگا، نیک ہوگا. اچھا ٹھیک جی. ہے. لیکن بنیادی طور پر سانپ جو ہے نا یہ دشمن پر ہی دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جنات اور جادو کا مریض جی یہ خواب دیکھتا ہے تو اٹس مین کہ اس پر جو جادو کے اثرات ہیں یا جو جنات کے اثرات ہیں وہ اس کے دشمن کی طرف سے ہیں. دشمن اس پر وار کر رہا ہے، دشمن اس پر اٹیک کر رہا ہے، دشمن اپنی دشمنی پوری کر رہا ہے، چاہے بے شک اس کو وہ دشمن نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک. اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے بلیک کلر کے، کالے رنگ کے سانپ کے بارے میں بڑا ذکر کرتے ہیں اور پھر خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہ کیا علامت ہے؟ اگر تو انسان دیکھتا ہے سانپ اور اسے اس کو ڈر نہیں لگتا تو وہ دشمن اس کو کچھ نہیں کہے گا، دشمنی تو ہوگی، اس کے شر سے وہ بچے گا. اور اگر وہ خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے ساتھ اس کا لڑائی ہوگی، اس کا جھگڑا ہوگا. ٹھیک. اور دشمن پہ جتنا اس کے وہ لڑائی دیکھے، اس کے خواب کے اندر اس کو مار رہا ہے، اس کو وہ اس کو مار رہا ہے، تو اس کے مطابق ہی اس کا نتیجہ، اس کی تعبیر ہوگی. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی میں نے کہتے سنا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ تعداد میں سانپ دیکھتے ہیں، جی. یعنی کہ ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں. زیادہ ہے. اچھا. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بستر پہ سانپ دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا بستر ہے اس کی خواتین دشمن ہوں گی. اوہ اچھا. عورتیں، کوئی
عورتوں کے ساتھ اس کے معاملات جو ہے نا وہ مطلب کہ اس طرح ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر کئی ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے سانپ کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے وہ شلوار میں گھس گیا ہے. اچھا. ہاں تو وہ ایسی کسی مطلب کہ غلط عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا جو صحیح نہیں ہے، جو اس کو نقصان پہنچائے گی اور جو نقصان پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ بھی ہمیں سننے میں آتا ہے کہ خواب میں لوگ پرندے دیکھتے ہیں مختلف طرح کے، اور ان کے رنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سچویشن بھی ڈیفرنٹ وہ آپ مجھ سے بہتر بتا سکیں گے. تو پرندوں کا دیکھنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ حنوی صاحب پرندے مختلف ہیں. کوا دیکھنا اس کی الگ تعبیر ہے. بنیادی طور پر تو جو کوا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق قرار دیا ہے. جی. تو کوا دیکھنا اس کی الگ تعبیر ہے، چڑیا دیکھنا الگ تعبیر ہے، کبوتر دیکھنا الگ تعبیر ہے. اگر کوئی انسان دیکھے کہ اس کے گھر میں کبوتر ہی کبوتر ہے، اس کا مطلب اس کے بہت زیادہ بیٹے ہوں گے، اچھا. فرزند ہوں گے. چڑیا دیکھنا، طوطا دیکھنا، پھر عقاب دیکھنا، ہر پرندے کی الگ الگ تعبیر ہے. الگ تعبیر ہے. جی. لیکن اگر ایک انسان ایسا خواب دیکھتا ہے کہ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ پرندہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ کیا پرندہ ہے، اور وہ پرندہ اگر اس کے ہاتھ میں آیا ہے جی. تو اس کی وہ دلی مراد پوری ہونے کی طرف اشارہ ہے، تعبیر ہے اس کی. اور اگر وہ پرندہ اس کے ہاتھ سے اڑ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے یا کر رہا ہے وہ اس کا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی تعبیر پھر یہ ہے کہ وہ کام اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ پرندے کی طرح اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، پرواز کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اونچائی پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بندہ خواب میں اپنے آپ کو بلندی کی طرف جاتے دیکھتا ہے اور یعنی وہ نظر نہ آنے والی بلندی ہے اور اڑتا ہوا دیکھتا ہے، اس کا مطلب اس کی روح پر پرواز کر جائے گی. اچھا. ہاں اس کے دن تھوڑے ہیں. اچھا. جی جی. یہ نشانی ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، پرواز کرتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اسی لیے جو دیکھیں سب سے پہلے ائمہ کرام جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں وہ سب سے پہلے خواب کی تعبیر قرآنی آیات سے لیتے تھے. پھر اس کے بعد آج کل تو یہ اخباروں میں اشتہار اور سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا جی کہ خواب کی تعبیر پوچھیں اور اس طرح. لیکن جو اصل طریقہ تھا جو سنت طریقہ، جی. پھر جو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے طریقہ اپنایا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے خواب کی تعبیر جو ہے وہ قرآن کی آیات سے لیتے کہ اس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا قرآن کی آیت میں ذکر آیا ہے، اگر آیا تو اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. جی. تو جو اس کی تفسیر ہے اس کے مطابق ہی وہ اس کی تعبیر بتا دیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو خواب ہے وہ پھر حدیث سے اس کی تعبیر دی جاتی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا کسی نے پوچھا ہے تو آپ نے اس کی کیا تعبیر بتائی ہے، یا پھر حضور نے خود خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر بتائی ہے. جی. کیونکہ خواب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی آتے ہیں، ان کی تو ایک وحی کا حصہ تھے خواب، انبیاء کی وحی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ وحی شروع ہونے سے پہلے 6 ماہ مسلسل خواب آئے ہیں، 6 ماہ. اور اعلان نبوت کے بعد آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. جی. تو 23 سالوں کا جو 6 ماہ ہے وہ کتنا حصہ بنتے ہیں؟ 46. جی. تو اس لیے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اچھا کیلکولیٹڈ ہے سارا اس میں. جی آپ دیکھیے نا اچھا. کہ نبوت کا 23 سال ہے، جی. دور ہے اعلان نبوت کے بعد کا وہی کا. اور اس کے بعد پہلے 6 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو ہے وہ خواب آتے، اور حضور فرماتے کہ مجھے اس طرح خواب آتے جس طرح کہ یہ میں دن میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور جیسے میں دیکھتا ویسے ہی وہ اگلے دن پوری ہو جاتی یا اس کے بعد وہ اسی طرح ہی پوری ہوتی. ٹھیک. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو خواب آیا تھا وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جی. تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ دکھایا. پھر یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھ لیں، انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ مجھے جو ہے وہ 11 ستارے جی. اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو عجیب تھا وہ خواب یوسف علیہ السلام کا، کتنا عجیب خواب تھا
کہ جب سورج ہوتا ہے اس وقت تو ستارے ہوتے نہیں ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو لیکن ان کو اکٹھے ہی ستارے اور سورج اور چاند اکٹھے دکھائے گئے. تو یہ خواب کا آنا بالکل برحق بھی ہے، سچ بھی ہے. لیکن جس طرح کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا انسان کے معدے کے ساتھ بھی تعلق ہے، ایگزیکٹلی جسمانی حیثیت اور کیفیت کے ساتھ، اس کی سوچوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. لیکن بہرحال خواب کا آنا برحق بھی ہے، سچ بھی ہے. خواب کے ذریعے ہی اور خواب آنے کے ذریعے ہی مریض کی بہت ساری ہم تشخیص کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جنات کے والے سے، جادو کے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو خواب آتے ہیں، کس طرح کے آتے ہیں. خواب میں سانپ کا دیکھنا یہ جادو کی علامت ہے. اس میں سارے اشارے نظر آ جاتے ہیں خواب میں. خواب میں. اور سانپ کا یہ خواب کے اندر پھر جانوروں کا دیکھنا یہ بھی جادو اور جنات کی علامت ہے. ٹھیک. گائے دیکھتے ہیں، بھینس دیکھتے ہیں، تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اس پر اس کے دشمن تو ہیں لیکن اس کے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ جادو اور جنات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خواب میں پھول آتے ہیں، جیسے گلاب ہو گیا، ڈفرینٹ کلرز کے آگے. جی. تو یہ کس چیز کی نشانی؟ خواب میں اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ اس کو پھول آیا ہے، جی. گلاب آیا ہے، تو یہ تندرستی کی علامت ہے، اچھا. صحت کی علامت ہے. اگر کوئی بندہ بیمار ہے جی. اور وہ دیکھے کہ نوید صاحب نے اس کو خواب میں گلاب پیش کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحت کی طرف جا رہا ہے. اچھا. اس کو اللہ پاک شفا دیں گے، اللہ پاک اس کو تندرستی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر دیکھے کہ اس کو گلاب مل رہا ہے، جی. مطلب کہ آپ مجھے گلاب دے رہے ہیں، جی. تو پھر مقصد یہ ہے کہ جس کو گلاب دیا جا رہا ہے وہ ایک بڑا نام پائے گا، اس کی بڑی شہرت ہوگی. اچھا. اگر وہ عالم ہے جی. تو لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا علم پھیلے گا، علم کے ذریعے ہدایت کا جو سرچشمے ہیں وہ پھوٹیں گے اور اس کے بہت سارے جو شاگرد ہیں وہ انشاءاللہ پیدا ہوں گے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے خواب دکھائے جس میں گلاب ہوں، جس میں خوبصورت رنگ ہوں، اور بغیر کانٹوں کے ہوں. بغیر کانٹوں کے ہوں. جی وہ اوپر والی پتیاں ہی ہوں. جی پتیاں ہی ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں نا انسان کے کسی کے اوپر کوئی گلاب پھینک رہا ہے، جی. تو جس کے اوپر گلاب پھینکا جا رہا ہے، چاہے وہ ارکے گلاب ہے، چاہے وہ گلاب کی پتیاں ہیں، جی. چاہے گلاب کے پھول ہیں، تو وہ صحت اور تندرستی مراد ہے اس سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے جی، میں گفتگو یہاں پہ سمیٹ دیتا ہوں. اتنی ڈراؤنی اور بڑی ڈرا دینے والی باتوں کے بعد یہ بڑی لائٹر نوٹ والی اور بڑی خوش ہونے والی بات تھی. جی. تو میں اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ کروں گا اپنی گفتگو کو. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب، مولوی جادو ننات. آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. لے جی، خواب کی کچھ علیحدہ چیزیں تھیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنی تھی، جو ریلیٹ کرتی ہیں جادو جنات کے معاملات کے حوالے سے. ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد. ابھی پروگرام جاری ہے، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی.